من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حدیث کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ آج ہم اس سے کما حق کا ہو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس بنا پہ اس ضابطۂ حیات میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں. بدنصیبی ہے کہ ہم اس سے کما حق کا وہ فائدہ اٹھاتے نہیں اور اس کا نتیجہ کہ آج تختہ عرش پہ کوئی قوم اتنی ذلت و نقبت کی زندگی بسر نہیں کر رہی جتنی وہ قوم ذلت و نقبت کی زندگی بسر کر رہی ہے جس نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، انسان کو جینے کا سلیقہ دیا اور انسان کو انسان کی عظمت سے آگاہ کیا. اس کا سبب کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ناآشنائی. قرآن نے جب بھی ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے تو انسان کو یہ بتلانا مقصود رہا کہ یہ لوگ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں ان کی زندگیاں اس انقلاب کے سبب ہے
جو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کیا، اگر تمہاری زندگی کے لیل و نہار ایسے ہوں گے جیسے ان کے تھے، تو تمہیں بھی اللہ اسی عزت و شرف سے نوازیں گے جس عزت و وقار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نوازا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی اس قرآن کے قاری تھے، اس کو پڑھنے والے تھے، وہ بھی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور اللہ کے نبی کے لیل و نہار پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ان زندگیوں کو اس انداز سے بدلا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جائے۔ عقائد و فرما برداری کا انہوں نے وہ حق ادا کیا جس کو بعد میں آنے والی مسلم قوم ادا نہ کر سکی، اور تنزل کا شکار ہوتے ہوتے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ملعون قوم تو سانس عزت کا لے رہی ہے، ہم عزت کا سانس نہیں لے رہے۔ اس کا سبب اللہ کی اس پیغام کو بھولنا جو قرآن میں اللہ نے ہم تک پہنچایا تھا کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ اگر ایمان وہ نہیں، اگر سوچ وہ نہیں، اگر خیالات وہ نہیں، اگر فکر وہ نہیں، تو پھر کم از کم ہمیں اپنے ایمان کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، وہ ملعون ہے، اور اس ملعون سے ایسے ہی انداز سے رہنا چاہیے جس انداز سے رہنے کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے اور محمد رسول اللہ نے فرمائی۔ یہ سوچ تب آئے گی جب ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت پیدا ہوگی۔ جب تک وہ نہیں تب تک یہ نہیں۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، مکہ سے مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کو دعوت ایمان دی، وہ اپنی ہمیشہ کی بدقیمتی کی بنا پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، کان نہیں لگاتے، بلکہ سازش کرتے ہیں۔ اور ان سازشوں میں ایک بہت بڑا سازشی جس کی بنا پہ مدینہ میں شر تھا، وہ کعب بن اشرف تھا۔ اتنا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا کہ کسی اور آدمی کو مدینہ میں اس انداز سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں،
چاہتا ہے کہ ہر زبان دراز کی زبان کو کھینچ لیا جائے، لیکن رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے اتنا پریشان کیا، اللہ کے نبی نے وہ کام کیا، ایسے ایسے الزامات و اتہامات لگائے کہ اس کا جینا خود کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند اور گوارا نہیں تھا۔ اس کی انتہا کے بعد رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کا قلع کمے کرے، اس کی زبان انتہائی بد ہے اور اس کے رکنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ میں اس بات کو بیان کیا۔ ایک شخص آیا، محمد بن مسلمہ، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی اتحبو ان اقتلہ، آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ ارشاد فرمایا نام، ہاں اس کا قتل محمد کو محبوب ہے اور اس کا قتل اللہ چاہتا ہے۔ اسلام کی ترویج، اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، مدینہ میں کچھ لوگوں پہ نگاہ ڈالتا ہے کہ کون میرے ساتھ معاون ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے، امام ہے، ان کا خطیب ہے۔ ایک شخص کے پاس گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھتے ہیں، تم مجھ سے تعاون کرتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، اور میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ رات سے دن نہ ہو، دن سے رات نہ ہو، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں کہ کوئی انسان آقا پہ تان کرے اور ہم یہ زندہ چلتے پھرے۔ ہاں ایک اور ساتھی لیا، کعب بن اشرف کا دودھ شریف بھائی تھا، ٹھیک ہے چلو پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی اس کو قتل کرنا ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ ایسی باتیں اپنی زبان سے کہنی جو کہنی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک ایک بہت مقبوض آدمی تھا، ارشاد فرمایا کہ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ وہاں گئے، اس سے بات چیت ہوئی، یہ ابن مسلمہ ان کا دوست تھا اور دودھ شریف بھائی نائلہ کو ساتھ لیا، کہنے لگا کہ ہم بڑے پریشان ہیں محمد کی بنا پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان تو چھڑانا چاہتے ہیں لیکن طریقہ کوئی نظر نہیں آتا، اور پھر کب سے ہم نے اس کی بیعت کی ہوئی ہے، اگر بیعت توڑ دیں تو یہ بھی ہماری پریشانی کا سبب بنے۔ پریشان ہیں، اگر آپ تھوڑا سا تعاون کریں تو بھوکے بڑھ رہے ہیں، کو اللہ دیجیے اور انتظار کریں آپ کہ ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ملیں گے، قدم بقدم چلیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا کریں پھر؟ کہنے لگا اگر مجھ سے تعاون لے لینا تو پھر میرے پاس کچھ رحم رکھنا پڑے گا۔ کیا؟ کہنے لگا اپنی بیویاں میرے پاس رحم رکھو۔
کہنے لگے آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو غیرت مندی کے خلاف ہے، ایسا ناممکن ہے۔ کہنے لگا تو پھر یوں کر لو کہ اپنے بچے میرے سپرد کر دو۔ کہنے لگے نہیں، ساری زندگی ہماری اولاد سر اٹھا کے نہیں چل سکے گی، لوگ کہیں گے کہ چند فیصد کی بنا پہ تمہارے باپ نے تمہیں بیچ دیا تھا، رہنے دیا، یہ ناممکن ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ تو آپ کو علم ہے کہ ہم جنگ و جدل کے لوگ ہیں، اگر آپ پسند کریں تو اپنا اسلحہ، تلوار، تیر وغیرہ آپ کے پاس رہن رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کب آئے؟ جب تمہارا دل چاہے۔ کہنے لگے دن کی روشنی میں تو ہم نہیں آ سکتے، اگر چاہو تو رات کی تاریکی میں آگے لے جائیں گے، لوگ ہمیں تان دیں گے، برا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے رات پڑی، ان ساتھیوں کو آواز دی، ان میں ایک بہت تڑپ رکھتا تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ ابھی اٹھ کے جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو، اتنی تیزی کی ضرورت نہیں، کرنا کیا ہے؟ کہا ایسے کریں گے کہ میں اس کو اس کے محل سے باہر بلاؤں گا، اس کا ساتھ سنوں گا، خوشبو کی تعریف کروں گا، تو تمہیں بھی سناؤں گا، سونگ لینا، لیکن جب میں اس پہ گرفت پوری کر لوں گا تو پھر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ ابن مسلمہ آواز دیتے ہیں، کون؟ میں محمد بن مسلمہ ہوں۔ اچھا آ رہا میں۔ بیوی کہتی ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ میرے دوست ہے۔ کہنے لگی مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہنے لگا یہ بات ہے، یہ میرا دوست ہے، اور دوسرا جو اس کے ساتھ ہے وہ میرا دوست شریک بھائی ہے، اور یہ نہ ہو کوئی اور بھی ہو تو اس وقت کوئی آ کے آواز دے تو انسان کو ضرور اس کی سننی چاہیے، پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہو، کیا پریشانی ہو۔ جاؤں گا۔ آیا ابن مسلمہ نے اس کے بالوں کو پکڑا، سونگا، کہنے لگی بڑی زبردست خوشبو ہے۔ کہاں سے لی ہو؟ کہا عرب کا سب سے زیادہ خوشبو سے محبت رکھنے والا، اچھی خوشبو استعمال کرنے والا میں ہی ہوں، اور میری بیوی بھی کمال کی ہے، حسین، خوبصورت، اور اس کو بھی خوشبو بڑی پسند ہے، تو پھر میں یہ کیوں نہ کروں؟ سونگ لو، سر پہ ہاتھ رکھا، خود سونگا، ساتھیوں کو سنایا، پھر چھوڑا، پھر کہنے لگا، پھر ہاتھ اس کو اس کے بالوں میں پھیرتے پھیرتے اس نے مضبوطی سے بال تھام لیے، کہا اس کو قتل کر دو۔ تو سب سے پہلے جس کی تلوار اس کی گردن پہ پڑی وہ شخص تھا جو محمد کریم کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا اور ان کے لیے مرنا چاہتا تھا، عباد بن بشر، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، رحمت کونین نے دیکھا اور ارشاد فرمایا اصلحت الوجوہ، یہ چہرے فنا پا گئے۔ کون چہرے؟ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دان کرنے والے، ان کو برا کہنے والے، رحمت کونین کے نزدیک ان کے قاتل وہ خوش نصیب انسان ہے جن کو نبی کائنات نے فلاح کی ضمانت دی ہے اور کچھ خبریں دی ہے کہ جنت کے وارث بن گئے۔ ان کے دل میں رحمت کونین سے محبت ہے، اور یہ شخص ایک خاص محبت کا مالک ہے، دن رات سوچ اور فکر، دن رات خیال کائنات کے آقا محمد رسول اللہ، کس
طرح ممکن تھا دل میں ایمان بھی ہو اور اس شخص کے ساتھ عقیدت، محبت اور تعلق بھی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرتا ہو، حرمت محمد رسول اللہ کو پامال کرتا ہو؟ صحابہ نے بتایا تمہارے ایمان کی علامت اور نشانی یہ ہے، اگر تمہارے کانوں میں آواز پڑے کوئی بد کردار محمد رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم زندہ رہو یا وہ زندہ رہے۔ یہ ایمان اور اسی ایمان کو اللہ نے قبول کرنے کا ارشاد ہے، آمنو کما آمن الناس، جس کے دل میں غیرت نہیں، جو محمد رسول اللہ سے عقیدت نہیں رکھتا، ان پہ تان سن کے جس کا دل نہیں پھٹکتا، جس کا جسم کانپتا نہیں ہے، جس کی رات کی نیند حرام نہیں ہوتی، وہ یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں؟ 56 ممالک مسلمانوں کی، اور پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، ان لوگوں کی زبانیں گنگ ہو، بلکہ ہماری بد نصیبی کی انتہا ہے جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا، جس آقا کو تخت عز پہ بسنے والے لوگ اپنا آقا تصور کرتے ہیں، جہاں سے یہ نور پھوٹا، آج اس مقام پہ ایسے بغیرت لوگ حکمران ہیں کہ ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا فرانس کے خلاف، اس کے وزیر اعظم کے خلاف، بلکہ ان بد نصیبوں نے یہ کہا کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ان کے گھر کا ایک معاملہ نہیں، تمہارے ایمان کا بیڑا غرق ہے۔ اور آج اس زمین پہ، اس مقام پہ وہ لوگ مسلط ہیں جن کا کوئی تعلق محمد رسول اللہ سے نہیں، کوئی عقیدت ان کے دل میں نبی رحمت محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے جس کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، جس کو سریعام باہر آنا چاہیے تھا، جن کو لڑکانا چاہیے تھا، وہ عرب کے بد نصیب تھے جو آج بغیرتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر تو یہ داڑھی منڈا یہ چھڑا، یہ بھی اور وہ اردوان بھی، جنہوں نے آنکھیں نکالی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ کب تک اس چیز کو برداشت کیا جائے گا؟ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف مسلمانوں کے دل میں نفرت نہ ہو، وہ تمہارے لیے تدبیریں نہ کرے تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرو۔ یہ بیٹھے بدنصیب، کوئی تعلق نہیں، افلاح الوجوہ جو نبی کائنات کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ جنت کا وارث ہے، اور جس کے دل میں غیرت نہیں کوئی حکمران جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ صحابہ کا کردار اور اس شخص کا کردار، اس کی زندگی، اس کے لیل و نہار رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ اس کے دل میں یا کائنات کے آقا تھے یا اللہ کا قرآن۔ رات تاریخ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی عشاء، کونین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن بیان کرتے، بیٹھ گیا ایک اور اس کے محلے کا سردار اسید بن حضیر، بیٹے اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم واز کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، یہ سنتے ہیں، پتہ کسی کو بھی نہیں چلا کہ رات کا وقت کون سا ہو گیا۔ جب نبی رحمت علیہ السلام خاموش ہوئے تو دیکھا کہ رات تو آدھی گزر گئی ہے، محلہ دور ہے، اور راستے میں کوئی جرنیلی سڑک نہیں، جھاڑیاں راستے میں، ٹوٹ پھوٹ ہے، کھڈے ہیں، اب کیا بنے گا؟ قرآن تو سن لیا، اس حقیقت کی بنا پہ کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ قرآن پڑھ رہے، اور قرآن سے اتنا تعلق، اتنا شغف، اتنی محبت کہ پتہ ہی نہیں سنتے سنتے وقت کیا ہو گیا ہے۔ اپنی طرف سے اپنی سوچ کی بنا پہ مختلف خیالات ہیں، لیکن قدم باہر کو جاتے ہیں۔ جب قدم باہر رکھا، اندھیرے کی انتہا تھی، قدم باہر رکھا، فَإِذَا نُورٌ بَيْنَ يَدَيْهِمَا، قدم باہر رکھا تو ایک چمکتا ہوا نور ان کے سامنے آ گیا، بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، خوش ہو گئے کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے ایک موجب رکھ دیا۔ یہ قرآن کا تو اعجاز تھا، لیکن ان کی کرامت تھی۔ اس کرامت کا سبب کیا تھا؟ قرآن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کے سنتے ہوئے احساس ہی نہیں رہا کہ وقت کیا ہو گیا۔ لائٹ ہوئی اور روشنی ہوئی، قدم بقدم دونوں چلتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا، ایک نے محلہ کی شرق کو جانا تھا، ایک نے غرب کو جانا تھا، اب کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا جب یہ وقت آیا، فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا، جس طرح ان کا راستہ جدا ہوا، اللہ نے روشنی کو بھی جدا کر دیا، اس کے آگے کی روشنی ہے، اس کے آگے کی روشنی۔ قرآن کے قاری ہیں، قرآن سے محبت اور پیار رکھنے والے ہیں، عقیدت ہے قرآن سے، اس کے دل میں یا تو رب کا قرآن ہے یا کائنات کی آقا محمد رسول اللہ سے محبت۔ محبت وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، نام آیا، انگلیاں چومی، آنکھوں کو لگائی، نہیں نہیں، اور اس کو محبت نہیں کہتے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جان تن من سب کچھ محمد رسول اللہ کے لیے قربان، ایک لمحہ کے لیے بھی دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ایک قدم اٹھے جو محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف تھا۔ سوچیں، گلا مصیبت تو ہمیں ہے کیا، آج ہم کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ حال تم نے اپنے کردار سے پیدا کیا ہے۔ اگر تمہارا کردار مومن جیسا ہو تو اللہ آج بھی تمہارے لیے فضائے بدر پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ کیسے؟ نہ تمہاری سوچ، نہ تمہارا فکر، نہ تمہارے احساسات، کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار یہ کس طرح کرتا ہے؟ ہاتھ چوم کے، انگلیاں چوم کے، میں صدقے جاؤں، میں بھاگ جاؤں کہتے؟ نہیں نہیں، مدینہ پہ سارا کفر عرب کا اکٹھا ہوا اور وہ محمد رسول اللہ کے خون کا پیاسا تھا۔ آئے قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کے دل سینے سے نکل کے گلے کی طرف جا رہے تھے، اتنا خوف تھا۔ ہر آدمی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیریں کرتا تھا، لیکن رات تاریک ہوئی، چشمے فلک
خیمے تک ہے. ایک شخص کو آسمان کے چراغوں نے دیکھا، فلک نے دیکھا کہ وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے ارد گرد چلتا پھرتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. یہ کون اتنا بے چین آدمی؟ اور تمہیں اپنی فکر نہیں. مجھے اپنی جان کی فکر نہیں. اگر دنیا میں مومن ہونے کے بعد کوئی فکر ہے تو محمد رسول اللہ کی. ساری رات رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے ارد گرد دوسرے صحابہ کے خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو نقصان نہ ہوگا. یہودی دشمن ہے، بنو قریظہ نے غداری کی ہے. کسی وقت بھی کسی غدار سے کچھ بھی ممکن تھا. یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کے لیے ایک کردار ادا کرتا ہے. یہ سوچ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہماری زندگی ہے، اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں بار عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی کردار نبی کائنات کے صحابی کا بیان کیا ہے، مقصد کہانی بیان کرنا نہیں. مقصد یہ ہے کہ دیکھو، اپنے اندر جھانکو، اور جو اندر سے آواز آئے اس پہ غور کرو. کردار ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کیا اور سینے میں سجا دیا. کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ میں آپ سیدہ طاہرہ صدیقہ کائنات عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تہجد کی نماز پڑھ رہے. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر صدیقہ کائنات بھی تو نماز پڑھ رہی ہوگی. فارغ ہوئے، ایک آواز کان میں پڑتی ہے جس میں گداز ہے. احساس ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے قرآن اچھل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. قرآن پڑھنا میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سب مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھا پڑھنا، وہ کون پڑھتا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آ رہی ہے. آواز میں لرزہ، گداز نظر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو، زبان سے قرآن. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا اور ارشاد فرمایا، عائشہ آصوت عباد ھذا، کیا یہ عباد کی آواز نہیں ہے؟ قرآن رات کی تاریکی میں نوافل ادا ہو رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دل میں گداز ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، خوف ہے رب کا دل میں، پریشان. اس پریشانی میں قرآن پڑھتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سن رہے ہیں. اصوات عباد ھذا، میرا خیال ہے کہ یہ عباد کی آواز ہے. ارشاد فرمایا، نام میرے آقا، ہاں یہ عباد کی آواز ہے. کون ہے عباد؟ میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ کا کردار جو انسان اپنائے گا وہ محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا. جس کا کردار وہ نہیں، جس کے لیل و نہار وہ نہیں، جس کی سوچ اور فکر وہ نہیں، اس کو اپنے ایمان کا خیال کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. آواز عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی آسمان کی طرف دیکھا، اللہم ارحم عباد اللہم اغفر لہو، اللہ اس پہ رحم کا، عباد کو بخش دے میرے مولا۔ عباد مسجد میں، کائنات کے آقا اپنے حجرہ میں عباد قرآن پڑھتا ہے، اس کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، محمد رسول اللہ کی زبان سے اس کی مغفرت کی دعا نکلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کائنات کو بھی علم تھا کہ یہ کیسے محبوب ساتھی ہیں۔ رب نے کہا میرے محبوب میں نے ایسے لوگ تیرے دامن سے وابستہ کیے ہیں، کائنات کے کسی رہنما کے دامن سے ایسے لوگ وابستہ نہیں۔ ابھی تو قرآن میں اللہ نے کہا اس کی سوچ یہ ہے، اس کی فکر یہ ہے۔ کیوں ہے؟ میں نے کبھی غور کیا، آپ نے میرے سامنے بھی ابھی یہ صحابی آئے، آپ کے سامنے بھی ابھی اللہ کے نبی کا یہ محبوب رات کو قرآن پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا یہ خاص صحابی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جنت اصل میں ان کے لیے ہے، ہم نے تو جھنگے منگے میں جانا ہے۔ وہاں کردار کیا ہے، سوچ کیا ہے، خیالات بڑے لمبے چوڑے ہیں، جنت میں جائیں گے، کیا ہے جنت میں، یہ عیش و طرب، یہ زندگی کمال ہے، لیکن جائیں گے؟ اللہ نے کہا اس نے جانا ہے جو ان کی فرما برداری کرتا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلو فرقتن، تمام وہ فرقے جن کو آقا کائنات نے کہا کہ 72 بنی اسرائیل کے اور میری امت کے 73 کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، تمام جہنم میں۔ اللہ کے نبی جنت میں جائے گا کون؟ ارشاد فرمایا جو اس طرح کی زندگی بنائے گا جس طرح کی زندگی میری اور میرے صحابہ کی زندگی۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، حالات بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، تھوڑا سا غور کرو، تھوڑا سا فکر کرو، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جس کو رب کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے، وہ اتنا فکر مند ہے، اپنی آخرت کے لیے رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے قرآن، آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں رب کا خوف ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس پہ غور فرمائیں۔ صحابی رسول اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے خوف سے روتا ہے رات کی تاریکی میں نوافل پڑھتے ہوئے، اور ہم نہ خود اور نہ ہماری اولاد فرض نواز بھی نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں؟ جمعہ 7 دن کے بعد ایک دن آتا ہے جس میں چند لمحات کے لیے اللہ کا قرآن سننا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان، لیکن مسجد مسیح کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف رہ جاتا ہے۔ قبرستان زیادہ آباد ہے آج کی مسجدوں سے۔ مسلمان کا بیٹا جمعہ ہو رہا ہے، یہ بازار میں تاش کھیل رہا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، واضح حکم اللہ کا، یہ بغاوت کرتا ہے۔ اور پھر تکلیف بھی بڑی ہے کہ بھائی بے نمازیوں کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ میرے اختیار کی بات نہ کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی اولاد کو بدلو۔ رب کعبہ کی قسم، رب کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بے نمازی کافر ہے۔ کوئی مولوی، کوئی جینسیا، کوئی سانپ جو بڑا اوکھا بڑا تنگ ہے، ایک حدیث رحمت کائنات کی لا کے دکھا دے جہاں بے نمازی کا دفاع ہو۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، میرے آقا نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
اللہ قیامت کو پھر مجرم بن کے پکڑے گا. کہو ان کو، سمجھاؤ ان کو. دن رات تمیشیاں بناتے ہو، ہزاروں روپے ضائع کرتے ہو، اور پتہ نہیں جب اس نے ڈاکٹر بن جانا ہے، جب اس نے انجینئر بن جانا ہے، جب اس نے پروفیسر بن جانا ہے، بابے کو روٹی بھی دینی ہے کہ نہیں. میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس شخص کو جب میں دیکھتا تھا جس نے وہاں کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو کہا بڑا وقت ہے نمازوں کا، آ کے سکول کا پڑھ. پھر اس کا بیٹا سکول پڑھ کے ایک اعلیٰ مقام پہ تو گیا، لیکن اس نے اپنے باپ کو اس طرح نہیں سنبھالا جیسے محمد رسول اللہ کا. یہ تو تم پڑھنے نہیں دیتے اپنے باپ کو، تم مسجد کی طرف آنے نہیں دیتے. صحابیہ رسول رات کی تاریکی میں روتا ہے، جس کو رب کے نبی نے کہا یہ جنت کا وارث ہے، اس کے دل میں اتنا خوف ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے نوافل پڑھتا ہے، اور تم اتنا اللہ سے دور چلے گئے کہ تم اور تمہاری اولاد صبح کو فرض بھی نہیں پڑھتے. آمین کرام اللہ. ایمان یہ ہے. تو یہ دل میں فکر کیوں تھی؟ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ چند کلمات سن کے. ہم ہزاروں حدیثیں سنتے ہیں، سارا سارا قرآن پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن کان پہ جھو نہیں رہی تھی. کبھی کسی کا دل بدلا ہے، سوچ بدلی ہے، افکار بدلے نہیں. سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ بانے باپ نے اس کو مار کے، تشدد کر کے، پیسے لگا کے دنیا تو پڑھائی ہے، لیکن جہاں مفت اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں نہیں اس کو بھیجا. جہی امکان ہوگا، دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرماتے کہ قیامت کے دن اس آدمی کی سفارش قرآن کرے گا جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سے عقیدت رکھتا ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن سے پیار رکھتا ہے. یہ پیار نہیں ہے صبح صبح اٹھے 2 رکعتیں پڑھی، 1 2 3 رکوع پڑھے اور باقی قرآن پڑھ لیا. نہیں نہیں، صحابہ کا کردار تھا، ان کو جب موقع اور وقت ملتا تھا وہ اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے اس کی تلاوت کرتے. یہ کوئی چیز نہیں ہم کہتے. کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا جو انسان قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور قرآن اس کی سفارش کرے گا. اور اللہ نے قرآن کی سفارش رد نہیں کرنی. لیکن ایسا نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، عقیدت سے، پیار سے، محبت سے. دل پریشان ہو کہ ابھی تک قرآن کی تلاوت نہیں کی، نیند نہ آئے، بیٹا مسجد نہیں گیا قرآن پڑھنے کے لیے، اور یہ عقیدت قرآن کی جب ہوگی تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ کیوں اتنا پریشان تھا؟ کیوں کرتا قرآن؟ رات دن قرآن پڑھتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے. کونین کی آقا صحابہ میں تشریف فرمایا اور ارشاد فرمایا ایدانی لا تمسوہما النار. 2 آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بیان کیا تو وہ غیاث کے مسلمان تھے. اچھا جی نہیں، اللہ کے نبی وہ خوش نصیب آنکھیں بتلائیں جن آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی. یہ قرآن کا دل دادا کیوں تھا؟ رات کی تاریکی میں اٹھ کے قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ لا تمسوہما النار. اللہ کے نبی وہ آنکھیں کون سی ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائے، بتائیں اللہ کے نبی. اپنی آنکھیں بھی وہی بنا لیں. اور صحابہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ اس عمل کو اپنائیں. اللہ کے نبی وہ کون
کون سی آنکھیں ہیں؟ فرمایا ایک وہ آنکھ جس سے رب کے خوف کی بنا پہ آنسو چھلکتے ہیں، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو بہ جائیں گے اللہ نے اس آنکھ کے لیے جہنم کی عذاب کو حرام کر دیا، جہنم کی آگ اس کو چھوڑا۔ اور میرے آقا ارشاد فرمایا وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک وہ آنکھ جو رات کو اللہ کے غازیوں کے لیے پہرا دیتے ہوئے بیدار رہتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں اس کے سامنے، اور اس کا کردار، اس نے سب کچھ چھوڑا، یا جہاد اور جہادیوں کا رات کو پہرا۔ اس کا سبب کیا تھا کہ اس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ پہرا دینے والا جو لشکر کا پہرا دیتا ہے، فوج کا پہرا دیتا ہے، مجاہد کا پہرا دیتا ہے، اس پہ اللہ نے اس کی آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب یہ ہر غزوہ میں، ہر جنگ میں خاص مرد ہے کہ مجھے ہی پہرا دار منتخب کیا جائے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا احساس ہے، جس غزوہ میں یہ موجود ہوتا آقا کائنات اس کو پہرے دار قرار دیتے۔ تبوک میں 30,000 صحابہ تھے، ایک آدمی تو پہرا نہیں دے سکتا تھا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور صحابہ کو کھڑا کیا، ارشاد فرمایا لیکن تم سب کا سردار عباد بن بشر ہوگا۔ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی محبت کیوں رکھتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا، اپنے سینے پہ لیتا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے، اس کی فکر یہ ہے، اس کے خیالات یہ ہے کہ زندگی کو جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ عمرہ میں لیا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کافروں نے خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کے بھیجا ہے کہ محمد پہ حملہ کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو احساس ہوا، دیکھا صحابہ، عباد نظر آئے، ارشاد فرمایا عباد اٹھو اور اپنے ساتھ صحابہ کو لے کے ہمارے لشکر کی حفاظت کرو، دفاع کرو، ہم تک خالد بن ولید پہنچنا نہیں چاہیے۔ آقا ایسا ہی ہوگا، خالد بن ولید کے ساتھ 200 مارے ہوئے جنگجو ہیں، اور یہ خود کون ہے جس نے احد میں پاسا پلٹ دیا تھا، فضا کو شکست میں بدل دیا۔ ایسی تدبیر، ایسا شعور، ایسی جنگ کی حکمت عملی کتنا بھی کچھ جانتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے جس کو کھڑا کیا اس کے ساتھ 20 صحابہ ہیں، ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچا کہ اللہ نبی کس کے مقابلے میں ہمیں یہاں بھیجنا ساتھی کیا 20؟ اللہ کے نبی جب تک میں زندہ ہوں خالد آپ تک پھٹک بھی نہیں سکے گا۔ پتہ ایک پہلے بھی نبی نے اپنے صحابہ سے مطالبہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیت المقدس سے نکلے ہم پریشان ہیں، اب بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں موسیٰ کیا ہو گیا تجھے؟ بیت المقدس وہاں کوئی پلاؤ پڑا ہو تو ہم نہیں کھا رہے، وہ زردہ ہم نہیں کھا رہے، پھر نہیں کھا لیا ہم نے۔ وہاں بڑی طاقتور قوم ہے عمال کا، بڑے دہشت ناک لوگ، جابر،
وہ ایک لمحہ بھی اپنے دشمن کو پسند نہیں کرتے دیکھنا، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ مومن بھی تھے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، پاگل ہو؟ تم نے مقابلہ نہیں کرنا، مقابلہ اللہ نے کرنا ہے۔ تم چلو اپنے نبی کے کہنے پہ، جب تم وہاں جاؤ گے اللہ کی مدد آئے گی، غالب تم رہو گے۔ موسیٰ ان کی بات چھوڑو، اللہ ہے نا بڑا طاقتور، اس نے تمہیں نبی بنایا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، سارے اختیار اس کے پاس ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ ہماری بات چھوڑو، تمہارا اللہ بہت طاقتور ہے، تم جاؤ، اللہ جائے، ان سے لڑائی کرو، اگر ان پہ غالب آ جاؤ کہ ہم بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، زمانے کا طاقتور ذہین کمانڈر جس کی فطانت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کی دہشت آپ پہ بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حاضر اور پھر 20 صحابہ سے 100 مخالف 200 مخالفوں کا مقابلہ کیا، ان کو محمد رسول اللہ پھٹکنے نہیں دے دیا۔ سبب کیا تھا؟ کردار، ایمان، سوچ جو اللہ نے اس کو دی تھی کہ زندہ رہنا ہے تو محمد رسول اللہ کے لیے، اور مرنا ہے تو کائنات کی آقا محمد رسول اللہ۔ ایک سوچ تھی صحابہ کی، اور اسی سوچ کی بنا پہ وہ زندہ تھے اور ساری زندگی اسی سوچ کی بنا پہ بسر کی، قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کافروں کو پیغام بھیجا کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور عمرہ سے کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا، یہ نہیں کہ ہمارا دین ہے تو ہمارا بھی یہی ہے تو ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے، نہیں یہ گوارا نہیں ہے، یہ پسند نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، لیکن جس کو لشکر کا محافظ مقرر کیا تھا اس نے سب کچھ قربان کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ رحمت کائنات محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی پہ اعتماد کرتے تھے نا، پھر اعتماد کی انتہا ہوتی تھی۔ غزوہ ذات الرقاع، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ ہے، رحمت کائنات علیہ السلام دیکھتے اپنے صحابہ کو، ارشاد فرمایا اب بات لشکر کی نگہداشت کرنی ہے، اور بات کی تو زندگی یہی تھی کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو جس کو پہرے دار مقرر کیا تھا، ارشاد فرمایا ساری رات نے پہرا دیا ہے، ازلت اللیلہ، رات کو آرام بھی کیا ہے کہ نہیں، اتنے بھی ہو کے نہیں اپنی سواری سے رات کو۔ آج کے اللہ کے نبی صرف نماز پڑھنے کے لیے اترا ہو یا رفع حاجت کے لیے، وگرنہ اس لشکر کی حفاظت کے لیے مقرر اور متعین تھا، میرے آقا ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں اترا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پہ جنت واجب ہو گئی ہے اور اب تجھے عمل کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اس کے سامنے یہ ہے، اللہ یا رسول اللہ، کون پہرا دے گا؟ اللہ یا رسول اللہ، کون حفاظت کرے گا؟ اللہ یا رسول اللہ۔ ہر جگہ تو اللہ کی آواز آتی ہے تو اب بات میں بشر کی آتی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ذات الرقاع ارشاد فرمایا کہ اب بات لشکر کی حفاظت کرنی ہے رات، اللہ کے نبی حاضر ہوں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو حکم دیا کہ تم بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی پہ آئے، صحابہ آرام سے سو رہے ہیں،
عمار کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر تو نہیں ہے، تو کیا ساری رات ہم دونوں جاگتے رہے بیدار نہیں اسی طرح کہ آدھی رات میں بیدار رہتا ہوں، آدھی رات تم بیدار رہو، ٹھیک ہے؟ آدھی رات بیدار رہنے کے لیے عباد لشکر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، پھر دل چاہا کہ دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا، کو 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر سیدنا عباد قرآن پڑھتے رہے، کھڑے رہے کہ ایک سنسراتا ہوا تیر آیا، آگے لگا، خون جاری ہو گیا، پہلے یہ نماز پڑھ گئے، ایک اور آیا وہ بھی لگا، ایک اور آیا وہ بھی لگا، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھی عمار کو بیدار کیا، اس نے کہا تو خون سے بھرا ہوا ہے، کہا ہاں یہ دشمن کا تیر آتا ہے، اور تو نے مجھے چڑھایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے قرآن کو محض تیر کے لگنے کی بنا پہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمیں بھی یہ عقیدت ہے؟ ہمیں بھی یہ سوچ ہے؟ اور میں نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، کیا رب کو جواب دو گے؟ ایک شخص آگے کہتا جی عمر بہت ہو گئی ہے، بچوں کے ساتھ شرم آتی ہے بیٹھ کے، جدا پڑھائیں گے؟ میں نے کہا میرا تو دل رات اسی کے لیے وقف ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں یہ سوچ ہے، یہ سوچ لے کے مسجد میں آؤ گے تو تمہیں اس قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا۔ قرآن اللہ کے نبی کے صحابہ کی جان، اپنی موت کو قریب آنا گوارا کیا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ ہم کیا ہے؟ سکون کی زندگی میں، آرام کی زندگی میں، راحت کی زندگی میں قرآن ہمارا منہ دیکھتا ہے، ہم نے کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم ایک شخص نے مجھے کلپ بھیجا ہے، وہ کلپ کیا تھا کہ سکول والوں نے اپنے طالب علموں میں یہ اعلان کیا کہ لائبریری بنانی ہے، تو جو آپ کے گھر میں کتاب ہے نا جو آپ سب لوگ نہیں پڑھتے، وہ کتاب لائبریری میں لے آؤ۔ اگلے دن تمام طالب علم کتاب لے کے اٹھو بھی، دو، اس نے بھی پکڑایا، تم، اس نے بھی، تم، اس نے بھی، تم، اس نے بھی، جتنے طالب علم تھے ان تمام طالب علموں نے جو کتاب پیش کی وہ اللہ کا قرآن تھا۔ مرنے کی ضرورت ہے، لیکن زندگی ہے، اس سے موت بہتر ہے، اور یہ ایمان نہ رب کو قبول ہے اور نہ یہ ایمان پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ ایمان وہ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا، اگر وہ ایمان نہیں جانا لو اپنے ایمان کا، کل قیامت کو نہ کہنا کسی بتانے والے نے بتایا نہیں۔ یہ قرآن سے راز تمہیں رب کی رحمت سے دور کر دے گا، یہ نماز سے راز مجھے اور تمہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دے گا۔ بڑے اعمال لے کے آئیں گے لیکن نامہ اعمال میں نماز نہ ہوئی، اللہ نے دھتکار دینا ہے، کوئی عمل نہیں ہے جب تک یہ نہیں۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جیسے میں نے اب بات کا ذکر کیا ہے کہ رات کو اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں، پیغام اللہ کے نبی نے یہ دیا ہے کہ تو جنت کا مالک ہے، جنت کے مالک، جنت کے وارث۔ اگر یوں پریشان ہیں، یوں روتے ہیں، اللہ کا اتنا خوف ہے، مجھے ہے، آپ کو ہے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اولاد کو نہیں بچاتا، تو پھر مجھے قیامت کے دن ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔